حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف جھوٹے نبوت کے دعوے دار نمودار ہو گئے، اور یہ فتنے بڑی زور سے شدت پکڑتے چلے گئے۔ انہی فتنوں میں مسلمہ کذاب کا فتنہ بڑا ہی پریشان کن تھا، اور یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ یمامہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص بہت زیادہ طاقت، قوت شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی نبوت کی جھوٹی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا شروع کر دی۔ نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کے فتنے انگیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس فتنے کو جڑ سے مٹانے کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی یمامہ کے مقام پر، اس میں 1000 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ کیونکہ یہ جنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چند ماہ بعد ہوئی تھی، اس لیے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اس اتنے بڑے نقصان کے علاوہ جو بات مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تشویش کا باعث بنی وہ یہ کہ اس موقع پر اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے والے مسلمانوں میں 70 سے زائد حافظ قرآن تھے۔ ایک ہی جنگ میں 70 سے زیادہ حافظ قرآن کے شہید ہونے کا اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ کیونکہ شہید ہونے والے وہ جلیل القدر صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ سوال ہر مسلمان کے لیے بڑے تشویق اور فکر مندی کا باعث تھا۔ خاص طور پہ حضرت عمر بن خطاب اس موقع پر بہت زیادہ فکر مند اور مضطراب کا شکار ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اولین فرصت میں خلیفہ اول کو اس بارے میں اطلاع دی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ قرآن کی ساری آیات کو یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جائے۔ اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معذرت اور انکار کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس مطالبے اور اصرار پر اطمینان اور شرح صادر ہو گیا۔ پھر انہوں نے کچھ صحابہ کرام کی ایسی جماعت تشکیل دی جنہیں قرآن و سنت کے متعلق اچھی دسترس حاصل تھی، اور پھر اس کا میٹنگ ساری ذمہ داری انہوں نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو عرصہ دراز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور خود وہی خدمت انجام دیتے رہے تھے۔ لہٰذا ان حضرات نے انتہائی محنت کے بعد جمع قرآن کا یہ اہم ترین کام انجام دیا، جبکہ اس دوران خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست مسلسل اس انتہائی حساس پر اہم ترین کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یوں پہلی بار قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کلام اللہ کی یہ بہت بڑی خدمت، ناقابل فراموش کارنامہ، تمام امت مسلمان پر بہت عظیم احسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے کے باوجود سادگی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ خدمت خلق میں مشغول رہتے، خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے روزمرہ کے کام کر دیا کرتے تھے۔ بے کسوں کی دستگیری اور ضرورت مندوں کی خبرگیری کو انہوں نے تا حیات اپنا شیوا بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلافت کے دوران میں ان کے معلومات کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے انہیں خاموشی سے کے ساتھ مدینے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی ان کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بستی میں پہنچنے کے بعد وہ ایک جھوپڑی میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد وہ اس جھوپڑی سے نکلے اور مدینے کی طرف واپس ہو گئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں بھی اس جھوپڑی میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جھوپڑی میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے وہاں پہ ایک اندھی بڑھیا کو چند بچوں کے ساتھ بیٹھے پایا۔ میں نے اس بڑھیا سے دریافت کیا کہ اے بڑی بی، یہ کون شخص تھا جو ابھی ابھی تمہاری جھوپڑی سے نکل کر گیا ہے؟ اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ معلوم نہیں کون ہے یہ شخص، لیکن اکثر یہ یہاں پر آیا کرتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتائیں یہ یہاں پر آ کے کیا کرتا ہے؟ اس پر اس بڑھیا نے جواب دیا، یہ شخص یہاں پر آ کر جھاڑو لگاتا ہے، ہمارے پانی بھی بھرتا ہے،
پھر ہمارے لیے کھانا پکاتا اور کھلاتا ہے، اور ان سب کے بعد برتن دھو کر واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بڑھیا سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ساری باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مختصر لیکن انتہائی اہم تھا، لہٰذا اس نازک ترین دور میں انتہائی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قسم کے فوری اقدامات کی اشد ضرورت تھی، جن پر ہمیشہ کے لیے امت کی بقا کا انحصار تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سچ کو اخلاص، دینی بصیرت، فہم و فراست، عزم و استقامت اور بے مثال ایمانی جرات کے مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی قابل تحسین اقدامات کی تمام فتنوں کا کرا رقم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کا نام ہمیشہ روشن اور ان کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا۔ تقریباً 27 ماہ تک امت کی قیادت کے فرائض بحسن و خوبی انجام دینے کے بعد آخر ایک بار شدید سردی کے موسم چل رہا تھا۔ ٹھنڈے موسم سے متاثر ہو کر ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور مرض شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وصیت کی کہ مجھے میرے پرانے کپڑوں ہی میں دفنانا، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کے مستحق زندہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس مختصر علالت کے بعد 22 جمادی الثانی پروز پیر سن 13 ہجری 63 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کچھ کرتے ہوئے آپ نے اللہ سے جا ملے۔ باوقت انتقال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: اے میرے رب، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور مرنے کے بعد صالحین کے پاس جگہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا گیا، اور یوں رفیق غار، رفیق سفر، اب ہمیشہ کے لیے رفیق قبر بھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔